بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عروۃ بن زبیر ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی ذات لیلۃ فی المسجد فصلی بصلاته ناس ثم صلی من القابلہ فکسر الناس ثم اجتمعوا من اللیلۃ الثالثہ او الرابعہ فلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما اصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان متفق عليه وأخرج العسقلاني في التلخيص أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالناس 20 ركعة ليلتين فلما كان في الليلة السابعة اجتمع الناس فلم يخرج إليهم ثم قال من الغد خشيت أن تفرض علیکم فلا تطیقوها او کما قال۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک رات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی رات نماز پڑھی تو لوگ اور زیادہ ہو گئے۔ پھر تیسری یا چوتھی رات بھی لوگ اکٹھے ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف تشریف نہ لائے۔ جب صبح ہوئی تو فرمایا جو تم نے کیا میں نے دیکھا، لیکن مجھے تمہارے پاس آنے سے صرف یہ خوف مانے تھا کہ کہیں تم پر یہ نماز تراویح فرض نہ ہو جائے۔ یہ رمضان المبارک کا واقعہ ہے اور حدیث متفق علیہ ہے۔ امام عسقلانی نے التلخیص میں بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 2 راتیں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔ جب تیسری رات لوگ پھر جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح آپ نے فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں نماز تم پر فرض کر دی جائے لیکن تم اس کی طاقت نہ رکھو۔ حدیث کی تخریج کی امام بخاری نے کتاب صلاۃ التراویح باب فضل من قام رمضان، مسلم اپنی صحیح میں کتاب صلاۃ المسافرین و قصرہا باب الترغیب فی قیام رمضان وهو التراویح، ابو داؤد اپنی سنن میں کتاب الصلاۃ باب فی قیام شہر رمضان، نسائی اپنی سنن میں کتاب قیام اللیل و تطوع النہار باب قیام شہر رمضان، اور احمد بن حنبل اپنی مسند میں، ابن حبان اپنی صحیح میں، اور بہقی سنن کبریٰ میں، عسقلانی تلخیص الحبیر میں، اور حضور سیدی شیخ الاسلام الانعام فی فضل الصیام والقیام حدیث کا نمبر ہے 1، اور اسی طرح کی حدیث نمبر 2 میں بھی حضرت عروہ سے ہی روایت ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات کے وقت باہر تشریف لے گئے اور مسجد میں نماز پڑھنے لگے، اور کتنے ہی لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ صبح کے وقت لوگوں نے اس کا چرچا کیا تو دوسرے دن اور زیادہ لوگوں نے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے چرچا کیا، پس مسجد میں حاضرین کی تعداد تیسری رات میں اور بڑھ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھی تو لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ جب چوتھی رات آئی تو نمازی مسجد میں سما نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ آپ صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ جب نماز فجر پڑھ چکے تو لوگوں کی جانب متوجہ ہو کر شہادت توحید اور رسالت کے بعد فرمایا، اما بعد، تمہاری موجودگی مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی، لیکن میں تم پر نماز تراویح فرض ہو جانے اور تمہارے اس سے عاجز آ جانے سے خوف کرتا رہا۔ پس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک معاملہ اسی طرح جاری رہا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح پڑھنے کی رغبت دلایا کرتے تھے، لیکن حکماً نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ فرماتے تھے جس نے رمضان المبارک میں حصول ثواب کی نیت سے حالت ایمان کے ساتھ قیام کیا تو اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک نماز تراویح کی یہی صورت برقرار رہی، اور خلافت ابو بکر میں اور خلافت عمر کے شروع تک یہی صورت جو ہے وہ برقرار رہی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آدھی رات کو تشریف لے گئے اور مسجد میں نماز پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔
صبح لوگوں نے آپس میں اس واقعے کا ذکر کیا تو پہلی بار سے زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری رات تشریف لائے تو لوگوں نے پھر آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ صبح لوگوں نے پھر اس کا تذکرہ کیا تو تیسری رات میں مسجد بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ چوتھی رات اس کثرت سے صحابہ جمع ہو گئے کہ مسجد تنگ پڑ گئی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف نہ لائے۔ لوگوں نے نماز نماز پکارنا شروع کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے حتیٰ کہ نماز فجر کے وقت تشریف لائے۔ جب نماز ہو گئی تو آپ نے لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد فرمایا، گزشتہ رات تمہارا حال مجھ سے مخفی نہ تھا، لیکن مجھے یہ خوف تھا کہ تم پر رات کی نماز تراویح فرض کر دی جائے گی اور تم اس کی ادائیگی سے عاجز آ جاؤ گے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں، ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے لیکن آپ نے ہمیں نماز تراویح نہ پڑھائی۔ جب رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے یعنی 23ویں رات آئی تو آپ ہمارے ساتھ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ تہائی رات گزر گئی۔ پھر 24ویں رات قیام نہ فرمایا، 25ویں رات کو نماز پڑھائی، یہاں تک کہ نصف رات گزر گئی۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ باقی راتیں بھی ہمیں نماز پڑھاتے، ہمارے لیے باعث سعادت ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام کے ہمراہ نماز کے لیے سلام پھیرنے تک کھڑا ہو اس کے لیے پوری رات قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح نہ پڑھائی یہاں تک کہ 3 دن باقی رہ گئے۔ آپ نے 27ویں شب کو نماز پڑھائی۔ آپ نے اپنے اہل بیت و ازواج مطہرات کو بھی بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ ہمیں فلاح کے چھوٹ جانے کا خوف ہوا۔ جبیر بن نفیر کہتے ہیں، میں نے حضرت ابو ذر سے پوچھا، فلاح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سحری کے چھوٹنے کا جو ہمیں اندیشہ ہوا۔ یہ ہیں اپنا وہ احادیث جس کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز با جماعت کروانا تراویح میں ثابت ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 رکعت جو ہے وہ پڑھائی، اور اس میں خواتین کو، اپنی اہل بیت کو بھی شامل فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی شامل فرمایا۔ صرف ایک وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دوام نہ کیا کہ کہیں یہ نماز میری امت پر فرض ہو جائے اور ان کے لیے یہ شاق گزرے اور مشکل ہو جائے، لہذا تراویح جو ہے وہ سنت موقدہ ہے جو رمضان کی مبارک راتوں میں ادا کی جاتی ہے۔ آج سے الحمدللہ برطانیہ میں اور یورپ میں اور نارتھ امریکہ میں رمضان کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں رمضان کو شایان شان استقبال کرنے اور اس کے لیے قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے۔ قیام اللیل 2 طرح کا ہے، ایک باجماعت یعنی نماز تراویح کی صورت میں، دوسرا قیام اللیل تہجد کی صورت میں ہے۔ سحری سے پہلے ہم اٹھیں اور کچھ نوافل 2 یا 8 نوافل تک یا 12 تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا معمول ہے، اس کو برقرار رکھتے ہوئے ان نوافل کو ادا کریں تو انشاءاللہ ہمارا رمضان نور علی نور ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمارے حال، کال، افعال کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔